الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى في القرآن الحكيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے اسلام میں وقت کی اہمیت۔ اسلام کے اندر جتنے اپنے ماننے والوں کو وقت کا پابند بنایا ہے اتنا پابند کسی اور مذہب نے نہیں بنایا۔ آپ نماز کو لے لیجئے، ظہر کا وقت ہے، آپ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ عصر کا وقت ہے، آپ عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں۔ عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، اور فجر کے وقت آپ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے اپنے بندوں کے اوپر نماز ان کے وقت میں فرض کیا ہے۔ اگر ہم وقت میں اگر ہیرا پھیری کریں گے، تغیر و تبدل کریں گے، تو پھر ہماری عبادتوں پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ ظہر کا وقت ہے، اگر ہم ظہر کی نماز رات کو پڑھیں گے ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ عصر کی نماز کو ہم صبح پڑھیں گے نماز قبول نہیں ہوگی۔ فجر کے نماز کو ہم ظہر کے وقت پڑھیں گے نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کے اوپر وقت کے ساتھ ان کی نماز کو فرض کیا ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، گزرتے ہوئے دن، گزرتی ہوئی راتیں، گزرتے ہوئے لمحات ہر انسان کو موت سے قریب کر رہی ہے، ہر انسان کو قبر کی طرف کھینچتے ہوئے چلا جا رہا ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قریب ہے کہ انسان کو حساب دینے کے لیے کھڑا ہونا پڑے اللہ رب العزت کے سامنے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ غفلت میں ہیں اور اس سے وہ اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دو لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، غفلت اور معرضون۔ اگر صرف غفلت ہی بتا دیتا تو یہ انسانوں کے لیے کافی تھا، لیکن
اس کے ساتھ معرضون کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ چیز بتانا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ غفلت میں پڑے ہو، وقت کو ہم ضائع در ضائع کر رہے ہیں، اور اگر کہیں معرضون، اگر کہیں اچھی باتیں ہوتی ہیں تو ان باتوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، عبادت کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وہ آیت کریمہ جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اور ایک چیز بتا دوں، اسلام نے جتنا وقت کی اہمیت پابند بنایا ہے کسی اور مذہب کے اندر نہیں بنایا ہے، لیکن اگر ہم ہندو دھرم کی کتابوں کو پڑھیں گے تو وقت کے تعلق سے اس میں بھی توجہ دیا ہے۔ اگر اتھروید کانڈ نمبر 19 اور سوکت نمبر 53 اور منتر نمبر 5 کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان اپنے وقت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ہر چیز دنیا میں وقت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اور شور و سے ناشکہ کا لفظ آیا ہے، اور پھر ہر چیز وقت کے ساتھ دنیا سے ختم ہو جائے گا، جیسا کہ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے وقت مقررہ تک چھوٹ دے دیا ہے، اور جب ان کا اجل کا وقت آ جائے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے وقت کو مؤخر نہیں کرے گا۔ تو یہی چیز ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ آیت کریمہ جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی ہے اس کی بھی آپ سرسری طور پر ترجمہ اور اس کی تشریح بھی سماعت فرما لیں تاکہ وقت کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر ہو جائے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 32، 33 اور 34 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی سخر لکم، اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہی اللہ رب العزت ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے ہمارے لیے موسلادھار بارش نازل کیا، فأخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اللہ رب العزت نے زمین سے ہمارے لیے رزق کو پیدا کیا، کھانے کے اناج پھل فروٹ وغیرہ پیدا کیا، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، وسخر لکم اللیل وسخر لکم الانہار، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم ہی سے سمندر میں کشتیاں چلتی ہے۔ وَلَحْمًا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا ہے، لَحْمًا طَرِيًّا، جس سے تم تر و تازہ گوشت نکالتے ہو، جس سے تم تر و تازہ مچھلی کا شکار کرتے ہو، مچھلی کو۔ یہ اللہ کی نعمت اللہ رب العزت گنا رہا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اللہ الذی وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا۔ سورج جو لگاتار چل رہا ہے، سورج کی باؤنڈری الگ ہے اور چاند کا باؤنڈری الگ ہے۔ چاند کو یہ مجال نہیں کہ وہ سورج کی جگہ پر جائے، اور سورج کو یہ مجال نہیں کہ وہ چاند کی جگہ پر جائے، الگ الگ دائرے پر وہ گردش کر رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی اللہ ہے جس نے ہمارے
دن اور رات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور وہی اللہ ہے جس سے تم نے جو بھی چیزیں مانگی اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو، حساب میں لانا چاہو تو تم نہیں لا سکتے ہو۔ کیوں؟ لا تحصوها، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیت کریمہ کے اندر متعدد نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، متعدد نعمتوں کا شمار کرنے کے بعد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دن و رات کو مسخر کر دیا۔ دن، انسان و زندگی میں دن اور رات کا مشتمل اسی کا نام وقت ہے، اسی کا نام وقت ہے۔ یہ گردش و لیل و نہار، اللہ رب العزت فرمائے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن و رات کی گردش۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اور کہیں وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، وَالْفَجْرِ، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ یہ اللہ رب العزت وقت کی قسم کھا کر بتاتا ہے کہ وقت کی اہمیت کو جانو۔ عصر کے وقت، والعصر، قسم ہے عصر کی وقت، زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ کیوں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے میں وہ انسان ہے، گھاٹے میں وہ انسان ہے کہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور وہ ایمان پکا مومن نہ بن سکا، پکا مومن نہ بن سکے اور وہ عمل صالح نہ اختیار کر سکے۔ ایسے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، فجر کے وقت بہت لوگ سوئے رہتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے اگر 2 رکعت سنت ادا کرتا ہے فجر کی، تو سمجھو کہ انہوں نے دنیا و ما فیہا کی تمام دولت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمام دولت کو، دنیا میں جتنے بھی دولتیں ہیں، جتنے بھی کمپنیاں ہیں، تمام کمپنیاں اور پوری دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں، ان تمام خزانوں کو ایک طرف رکھ لو اور فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہیں اس کو رکھ لو، یہ فجر کی 2 رکعت سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت۔ لیکن آج ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں، وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ آج معاشرہ اور سوسائٹی کا اگر ہم جائزہ لیں تو بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر پڑے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے نوجوان ہیں، بہت سے ایسے خواتین، ایسے عورتیں ہیں جو یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام میں واہیات اور غلط ریلز دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع و برباد کر رہے ہیں، اور وقت اس کے ساتھ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ وقت کی کیا اہمیت ہے وہ حدیث آپ سامنے رکھیے جو المستدرک کے اندر، مستدرک الصحیحین کے اندر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کیا؟ اغتنم خمسا قبل خمس، اے میرے ساتھیوں، 5 چیزوں کو، 5 چیزوں یعنی 5 ایسے چیزیں ہیں جس کو 5 آفت آنے سے پہلے تم اس کو غنیمت جان لو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، شباب کا قبل حرم کا۔ اور لوگوں،
जवानी को बुढ़ापे आने से पहले पहले गनीमत जान लो। हम जवान हैं, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है, हम लायानी और फजूल कामों में हम वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। सोच रहे हैं हमें अभी इबादत क्या करना, अभी तो जब बूढ़े हो जाएंगे उस वक्त हम अल्लाह की इबादत करेंगे। हमारा ये सोच है। और आप तारीख़ उठा कर देखिए कि पहले के जवान कैसे थे। तारिक इब्न ज़ियाद का वाक़या और उक़बा इब्न नाफ़े का वाक़या आप उठा कर देखिए कि वो 14-15 साल के नौजवान थे। तारिक इब्न ज़ियाद ने कितने फतुहात किए, कितनी जंगें लड़ी। उक़बा इब्न नाफ़ी बहरे ज़ुलमात के सामने अपने फ़ौज को लेकर हाज़िर होते हैं और सामने समंदर है, सर को सजदे में रखता है घोड़े से उतर कर और कहते हैं कि बार-ए-इलाह, ये सामने समंदर है, पीछे मेरा फ़ौज है, दाएं भी इस्लामी फ़ौज है, बाएं भी इस्लामी फ़ौज है और आगे समंदर है। तो तेरी किबराई की कसम, मुझे पता चलता कि समंदर को अबूर करने के बाद, समंदर को क्रॉस करने के बाद अगर कोई तेरा मखलूक है तो तेरी किबराई की कसम मैं इन घोड़ों को समंदर में डाल देता और तू उनको जहाज़ बना दे। तब तक मैं चलता रहता यहाँ तक कि ज़मीन का एक टुकड़ा बाकी न बचे और वहाँ जाकर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम को लहरा देता। फरमाया शबाब का कबला हराम का, ओ लोगों, जवानी को बुढ़ापे आने से पहले पहले तुम गनीमत जान लो। वसिहत का कबला मौत, वसिहत का कबला सुकुम का, और अपने सेहत को बीमारी आने से पहले पहले तुम गनीमत जान लो। अभी हम सेहतयाब हैं, कोई बीमारी हमारे अंदर नहीं है। इस वक्त हम चाहें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम इबादत कर सकते हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकते हैं, लेकिन हम अपने सेहत को भी बर्बाद कर रहे हैं। जब कोई मुहलिक मर्ज़ में जब हम मुब्तला हो जाएंगे उस वक्त क्या हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करेंगे? उस वक्त सोचेंगे, अगर मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे तो सोचेंगे कि अब तो इस दुनिया को छोड़ना है। वो उस वक्त आनन फानन अल्लाह की इबादत करने लगता है। लेकिन सेहत याबी में जो अल्लाह की इबादत की जाती है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को वह इबादत बहुत ज़्यादा महबूब है। तो फरमाया वसिहत का कबल सुकुम का, और लोगों अपने सेहत याबी को, अपने सेहत को गनीमत जान लो बीमारी आने से पहले। व माल का कबल फ़क़र का, और माल और दौलत को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें माल और दौलत से नवाजा है। हम अल्लाह के राह में चाहें तो बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं नेक कामों में। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल का कबल फ़क़र का, अपने माल को गनीमत जान लो फ़कीरी आने से पहले पहले तक। जब तुम कल्लास हो जाओगे, तुम्हारे पास दौलतें न रहेंगी, उस वक्त तुम अल्लाह के राह में देना चाहो तो क्या दे सको? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे फज़ल व करम से नवाजा है। अब दिल खोल कर, मस्जिद का काम बाकी है, मदरसे का काम बाकी है, और भी बहुत से अल्लाह ने आपको फज़ल व करम से नवाजा है। आप बेदरीग अल्लाह के राह में खर्च कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसका बेहतरीन अजर से नवाजेगा। लेकिन ये उस वक्त अगर हम जवानी की उम्र में हैं और अभी हम बुढ़ापे की हालत में नहीं पहुँचे हुए हैं, जवानी के आलम में हैं, उस वक्त तक हम अल्लाह के राह में खर्च कर लें। और जब सोचोगे कि अब तो मुझे दुनिया को छोड़कर जाना है, उस वक्त तुम अल्लाह के राह में खर्च करोगे तो वो अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना कबूल नहीं करेगा जितना तुम जवानी के उम्र में अल्लाह के राह में तुम अपने माल और दौलत को खर्च करोगे। व माल का कबल फ़क़र का, व हयात का कबल मौत का, और अपने ज़िंदगी को मौत से पहले पहले गनीमत जान लो। अभी 70 साल 60-70 साल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें उम्र इनायत फरमाई है,
ان کو ہم غنیمت جان لیں۔ کب؟ قبل موت کا، موت سے آنے سے پہلے پہلے تک۔ ورنہ وہ آیت کریمہ آپ اٹھائیے جو سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، کہ وہ لوگوں اللہ کے راہ میں تم مال کو خرچ کر لو، مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت سے آنے سے پہلے پہلے تک۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب موت کا فرشتہ ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گا اس وقت کہو گے اے پاک پروردگار اخرتنی لولا اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، میں تیرے راہ میں صدقہ کر لوں، خیرات کر لوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ لیکن وہی بات کہ وقت جب گزر جاتا ہے تو پھر وقت لوٹ کر واپس نہیں آتا ہے۔ اس وقت تم واویلا مچاؤ گے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں بینک میں جاؤں اور جتنے بھی روپیہ ہے، رقم ہے، سب کو اٹھا کر میں اللہ کے راہ میں دے دوں۔ فاصدق واکن من الصالحین، اور میں نیک انسان میں سے ہو جاؤں، میں عمل صالح کرنے والے میں سے ہو جاؤں۔ اور فرمایا وَفَرَاغِكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، اپنے فرصت وقت کو مشغولیت سے پہلے پہلے تک غنیمت جان لو۔ ابھی کوئی کام آپ کا نہیں ہے، ابھی وقت آپ کے پاس عبادت کی بہت زیادہ ہیں، آپ آئیے اللہ کی عبادت کریں۔ اس وقت تم اللہ کی عبادت نہیں کر پاؤ گے جب بہت زیادہ، جب تم مشغول میں پڑ جاؤ گے، فلاں کام، فلانا دکانداری، فلانا گاڑیاں یہاں لے جانا، اس وقت تک تم ہر وقت تم پریشان حال میں رہو گے، اس وقت تم اللہ کی صحیح عبادت نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے ابھی یہ کام ہمارے آپ کے اوپر نہیں ہے، ابھی فراغت میں ہو، فرصت میں ہو، آؤ ہم اللہ کی عبادت کر لیں اور اللہ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اور بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور غلط دوستوں کے ساتھ رویہ اختیار کر کے شراب پینے والے لڑکوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور وقت کو ضائع کر دیتا ہے، ATM چور کے ساتھ وہ دوستی کرتا ہے اور اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو، ایسے شخص کو قیامت کے روز کل اللہ رب العزت جب اس کے اوپر وعید سنائی جائے گی، پھٹکار بتایا جائے گا، اور اس وقت اللہ رب العزت اس سے کہے گا کہ بتاؤ ہم نے تجھے دنیا میں اتنی زیادہ نعمتوں سے ہم نے تجھ کو نوازا تھا، اتنی عمریں دی تھیں، تم نے اللہ کی کتنی عبادت کی، کتنا شکریہ ادا کیا۔ اس وقت وہ شخص اللہ رب العزت کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا۔ جس طرح دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول کر ہم نکل جاتے ہیں اور اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، انسان وہاں بھی چاہے گا کہ اللہ کے سامنے ہم جھوٹ بول کر نکل جائیں، لیکن جب سوچے گا، جب یہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت کہے گا کہ میرے فرشتے میرے بندے کے منہ میں تالا بند کر دو، منہ میں تالا۔ آج ہم دروازے میں تالا لگاتے ہیں اور کھڑکیوں میں تالا، دکان میں تالا، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ منہ میں تالا لگ رہا ہے؟ سورہ یاسین آپ اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ رب العزت جس دن انسان کے منہ میں تالا لگا دے گا، مہر لگا دے گا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ ہاتھ کہے گا کہ اللہ انہوں نے ہاتھ سے اس چیز کو چھوا ہے جو چیز میں چھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں کیا کروں، میں اس کے نفس کے تابع تھا۔
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں گواہی دے گا اور کہے گا کہ اللہ یہ رات میں، اندھیری رات میں وہاں وہ چل کر گیا ہے جہاں میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ میں کیا کروں، میں اس کے نفس کے تابع تھا۔ بس اللہ کہے گا کہ فرشتے اب منہ کا تالا کھول دو۔ جب منہ کا تالا کھلے گا اس وقت وہ خود کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنے ہاتھ سے مخاطب ہو کر کہے گا، اپنے پیر سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ تو نے ہمارے ہی خلاف کیوں گواہی دیا۔ تو اس وقت ہاتھ کے جسم کے اعضاء، ہاتھ پاؤں کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون، اس اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی، اس اللہ رب العزت نے مجھے قوت گویائی عنایت فرمائی، جس اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، جس اللہ نے انسانوں کو بولنے کی سکت دی، اس اللہ نے مجھے بھی بولنے کی قوت دی، اس لیے میں نے گواہی دے دیا۔ اس وقت پورا مجرم، پورا جرم ثابت ہو جائے گا، اب لرز رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، اور اس وقت کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ کہا وقت آیا تمہارے پاس، اولم نعمرکم ما نعمر، ہم نے تمہیں دنیا میں وقت نہ دی تھی، اگر چاہتا تو 60-70 سالہ یہ زندگی میں تم اللہ کی عبادت کر سکتا تھا، اب تم دنیا میں جانے کی واپس تمنا کر رہے ہو، نہیں ملے گی۔ اس وقت اس کے سامنے جہنم کا عذاب اس کو دکھایا جائے گا۔ اس وقت وہ کہے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس وقت اپنے انگلی کو دانت سے کاٹ کاٹ کر کہے گا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کے ہم نبی کے باتوں کو مانے ہوتے، یعض الظالموں، ہم رسولوں کے باتوں کو مانے ہوتے۔ علماء کرام جو خطاب کیا کرتے تھے، کاش کہ ہم اس کے مطابق ہم اپنی عملی زندگی کو عملی جامہ پہنایا ہوتے، اور ہم کاش کہ ہم دنیا میں فلاں کو ہم دوست نہ بناتے، فلاں بگڑے ہوئے انسان کو ہم اس کے ساتھ نہ رہتے، تو ہمارے وقت ضائع نہ ہوتا، ہمارا وقت برباد نہ ہوتا۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا اب حسرت کرنے کا کوئی موقع نہیں، جاؤ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی بہت زیادہ اہمیت و قدرت ہے، اور وقت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اس بات سے ایک واقعہ، اس واقعہ سے جو مشہور واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقت گزر گیا، اب دوبارہ وقت نہیں آئے گا۔ جنگ خیبر کے موقع پر ایک صحابی مدعم رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، جب جنگ خیبر مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین جب جنگ ہوا اور اللہ رب العزت نے جنگ یہودیوں کو ہار شکست فاش سے دوچار کیا، اور جب تمام یہودی بھاگ گئے، اس وقت مال غنیمت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے وہ لوگ چھوڑ کر جو کفار جو بھاگ گئے تھے، اس وقت اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جتنے بھی یہودیوں نے مال کو چھوڑ کر جو یہاں سے چلے گئے ہیں، ان کے تمام مال کو اکٹھا کیا جائے اور ہمارے حجرے کے پاس لا کر اکٹھا کر دیں۔ تمام صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو مانتے ہوئے مال کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس لا کر حاضر کر دیتے ہیں۔ کسی نے مرغی لایا، کسی نے بکری، کسی نے برتن، جس کو جو ہاتھ میں آیا وہ مال غنیمت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
خیمے کے پاس حاضر کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام مالوں کو مسلمانوں کے مابین تقسیم کر دیا۔ فلاں کو، جتنے بھی مسلمان بھائی تھے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے تھے، جو لڑنے والے، ان کے مابین کفار کا وہ سارے ساز و سامان تقسیم کر دیا۔ ایک دن یا 2 دن گزرنے کے بعد مدعم رضی اللہ عنہ ایک چادر لے کر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ چادر بھی مال غنیمت کا ہے، یہودیوں کا ہے، اس کو بھی آپ رکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس وقت میں نے اعلان کیا تھا اس وقت اس چادر کو کیوں نہیں حاضر کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی، یہ چادر بہت خوبصورت تھی، نقش و نگار بہت اچھے تھے، میں نے سوچا کہ آپ کو میں تحفتاً یہ چادر میں دے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، غصے سے آپ لال ہو گئے اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مال غنیمت میں سے میں کچھ نہیں لیتا ہوں، مال غنیمت کی چیز میں استعمال نہیں کرتا ہوں، یہ چیز کہا اللہ کے نبی اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو مسلمانوں میں تقسیم کر دیجئے۔ کہا کہ اب کیسے تقسیم کر دوں؟ یہ تقسیم تو مال ہو گیا ہے، تمام صحابہ اپنے اپنے مال کو لے کر گھر چلے گئے ہیں، اب یہ چادر کو میں کتنے ٹکڑے کروں؟ پہلے اگر اس چادر کو حاضر کیا جاتا تو کسی کو مال کم دے کر اس چادر کو دے کر اس کو برابری کر دیتا، لیکن اب یہ چادر کوئی کام کا نہیں۔ اے مدعین، اس چادر کو تم واپس لے جاؤ، اور تم نے وقت کی جس وقت میں نے اعلان کیا تھا اس وقت تم نے چادر نہیں لیا، اس لیے یہ چادر کے ذریعہ سے تم جہنم کی بھڑکتی ہوئی شعلہ کا انتظار کرو، تم جہنم کی آگ کا انتظار کرو۔ وہ مدعم رضی اللہ عنہ اس چادر کو لے گئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مدعم نمازیں بھی پڑھتے رہے، تہجد کی نماز بھی ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور آپ نے مدعم رضی اللہ عنہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور پھر دوبارہ جنگ کافروں کے مابین ہوئی، وہ کفار کو بے دردانہ کے ساتھ قتل کیا، بے دردی کے ساتھ قتل کیا، اور وہ خود شہید ہو گیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مدعم رضی اللہ عنہ بڑی بہادری کے ساتھ کافروں کو جنگ میں قتل کیا اور وہ خود شہید ہو گئے، جنت کی بشارت ہو، جنت کی بشارت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار انہیں تم جنت کی بشارت مت دو۔ کیوں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شملۃ غلھا یوم خیبر لم تصبها المقاسم والمغانم لتشتعل علیہن من النار، کہ جنگ خیبر کے ایک چادر کو چوری کرنے کی وجہ سے میں نے اس کو اوپر جہنم کی آگ کو بھڑکتے ہوئے دیکھا ہے۔ جہنم کی آگ جب تک یہ عذاب بھگت نہ لے گا اس وقت تک یہ اس کو عذاب ان کے اوپر سے دفاع نہیں کیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقت گزر گیا ہے، دوبارہ وقت نہیں آئے گا۔ جس وقت اعلان کیا تھا چادر حاضر نہیں کی گئی، اب یہ چادر دوبارہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ہم وقت کی اہمیت کو جانیں۔ جو وقت ملا ہے ہم اس وقت کو جہاں تک ہو سکے حتی الامکان ہم نیک کاموں اور خیر کے کاموں میں لگائیں، گناہوں سے بچیں، واقعات اور سوشل میڈیا میں ہم اپنے وقت کو ضائع برباد نہ کریں، ورنہ پھر ہم جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اس وقت کہو گے لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اس وقت مہلت نہیں ملے گا۔ یہ چند باتیں وقت کے تعلق سے تھی۔ آؤ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو وقت کی تقاضوں اور وقت کی اہمیت کو جاننے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو جو وقت ملا ہے بار الہ
ہم وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی خیر کے کام اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو مسلمان بیمار ہیں انہیں تو شفاء کاملہ و عاجل عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں بار الہ انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما، اور جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔